دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، پاک وعوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل اسپیکٹ ہے، یہ جو قضیہ چل رہا ہے صوبائی اسمبلی پنجاب اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا کا الیکشن کیوں اناؤنس نہیں ہو رہا، اور جو اناؤنس کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں آئین اور قانون کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں وہ آئینی اور قانونی پروویژنس بریفلی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ واقعتاً یہ ابہام موجود ہے آئین میں، کیونکہ کوئی بھی ڈاکومنٹ ڈرا کی جاتی ہے یا قانون بنایا جاتے ہیں ان گڈ فیتھ، اور انسان بڑا انٹیلیجنٹ ہے، جب کسی چیز میں الجھن پیدا کرنا چاہے نہ بھی ہو تو کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اس میں تین چیزیں یا پروویژنس آئین قانون کی اہم ہیں۔ دو تو ہیں آئین کا آرٹیکل، اور تیسرا ایک سیکشن ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، یہ ریلیونٹ ہے۔ پہلا میں یہ یعنی کیونکہ بات صوبائی اسمبلی کی ہے تو اس میں آرٹیکل 105 اس کا کلاز 3 ہے، وہ یعنی اس سینس میں ریلیونٹ ہے کہ اسمبلی اگر ڈیزالو ہوتی ہے تو کیا ہوگا۔ تو میں ایگزیکٹلی وہ پروویژن وہ کلاس پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں کہ یہ آرٹیکل 105 کی کلاس 3 ہے کہ where the governor dissolves the assembly, dissolves the provincial assembly, notwithstanding anything contained in clause 1, he shall appoint a date not later than 90 days from the date of dissolution for the holding of a general election to the assembly۔ یہ ریلیونٹ پروویژن ہے۔ اس کا ظاہر ہے سادہ ترین ترجمہ یہ ہے کہ اوپر جو کلاس 1 ہے اس کا حوالہ دیا گیا، وہ ایک فار دا ٹائم بینگ اس کو ایکسکلوڈ کر دو، اس کا کوئی یعنی اس یہاں پر ڈسکشن میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو یہ کلاس یہ کہتی ہے کہ جہاں گورنر اسمبلی کو تعلیل کرتا ہے صوبائی اسمبلی کو، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ایک تاریخ مقرر کرے گا، کب؟ 90 دن کے اندر اندر، اس تعلیل کے دن سے 90 دن کے اندر اندر گورنر اگر اسمبلی ختم کرتا ہے، تعلیل کرتا ہے، تو ایک تاریخ مقرر کرے گا۔ کس کام کے لیے تاریخ؟ فار دا ہولڈنگ آف اے جنرل الیکشن ٹو دی اسمبلی، کہ جو وہ متعلقہ اسمبلی ہے، وہ صوبائی ایوان ہے، اس کے لیے عام انتخابات کے انعقاد کے لیے وہ تاریخ مقرر کرے گا۔ اب اس میں ابہام کیا ہے؟ ابہام یہ ہے کہ ویسے تو ایک جنرل رول ہے نا کمپوزیشن کا، دوست جانتے ہیں کہ جو بھی بات کی جائے چھوٹے فکروں میں یا سینٹنسز میں کہی جائے تو وہ زیادہ کوجنٹ، زیادہ کلیئر اور ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کنفیوژن پیدا ہونا مشکل۔ لیکن باوجود بہت ساری آئینی جو پارلنس ہے یا قانونی جو زبان ہے، اس میں خاصے لمبے سینٹنسز استعمال ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پھر کنفیوژن بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک کلاس سیدھی سادی یہ کہی جاتی کہ جو الیکشن ٹو دی جنرل اسمبلی، دا جنرل الیکشن ٹو دی پروونشل اسمبلی وڈ بی ہیلڈ ود ان 90 days فرام دا ڈیٹ آف ڈسولوشن۔ اب اس میں کوئی کنفیوژن نہ ہوتا، لیکن ایسا نہیں کہا گیا۔ کہا اس طرح گیا ہے کہ اگر گورنر اسمبلی تعلیل کرتا ہے تو وہ تاریخ مقرر کرے گا۔ کب مقرر کرے گا؟ 90 دن کے اندر۔ کس لیے کرے گا؟ الیکشن کروانے کے لیے۔ اب اس کا ایک مطلب جو زیادہ یعنی کلیئر ہے وہ یہ ہے کہ وہ تاریخ صرف دے گا 90 دن کے اندر۔ اب ظاہر اسمبلی اگر ختم ہوتی ہے 89 days گزرنے کے بعد بھی 90واں دن جو ہے 90th ڈے ہے، تب گورنر صاحب جو ہیں وہ ایک تاریخ دے دیتے ہیں کہ آج سے 7 مہینے بعد الیکشن ہوں گے، اور اس لیٹر آف لا میں جائیں، لیٹر آف دس کلاز آف دی کانسٹیٹیوشن، تو بالکل صحیح ہے وہ بات۔ لہذا یہ کنفیوژن ہے۔ اور پھر ایک اور کنفیوژن ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ وین دا گورنر ڈیزالوز دی پروونشل اسمبلی۔ آپ کو پتہ ہے کہ صوبائی اسمبلی جو ہے وہ گورنر نے تعلیل نہیں کی، وہ چیف منسٹر نے ایڈوائس بھیجی، گورنر نے اس کو لفٹ نہیں کروائی، تو آئین یہ کہتا ہے کہ پھر 48 دن کے اندر اندر وہ ڈیزالو ہو جائے گی آٹومیٹکلی، وہ سمجھی جائے گی ڈیسولوشن ہو گیا۔ اب اس ابہام پر گویا گورنر صاحب کا موقف ہے
وہ کہتے ہیں میں نے تو اسمبلی ڈیزالو نہیں کی، میں کیوں تاریخ دوں؟ اب آئین نے اس معاملے میں پھر کلیئرٹی نہیں دی کہ اگر گورنر ڈیزالو نہیں کرتا، یعنی لکھا ہوا ہے نا ویئر دا گورنر ڈیزالوز دی پروونشل اسمبلی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ویئر دا اسمبلی از ڈیزالوڈ، یعنی گورنر ضروری نہیں ہے ڈیزالو، کسی بھی طرح سے ڈیزالو ہو گئی تو دین الیکشن وڈ بی ہیلڈ ود ان 90 days، یہ بات ہونی چاہیے تھی. اور پھر آگے یہ ہوتا کہ اس پرپز کے لیے گورنر صاحب جو ہیں وہ ڈسولوشن کے ود ان 7 days یا ود ان 48 hours یا ود ان 10 days ایک ڈیٹ اناؤنس کریں گے، لیکن ایسا کلیئر نہیں کیا گیا. اور میں سلام کرتا ہوں ان بیرسٹروں کو، ان قانون دانوں کو جنہوں نے یہ ڈرافٹ کیا کہ اس میں یعنی اس انداز سے بات رکھی گئی ہے کہ جب بھی کوئی اس کو مبہم بنانا چاہے بنا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پھر ٹانگ جج لے کر آ جاتا ہے. خیر ہمارے ججوں کی تو ٹانگ ویسے ہی پھڑکتی رہتی ہے، وہ جب چاہیں درمیان میں اپنی مرضی کی انسرشن کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے کلاز اڑا دیتے ہیں، اپنی مرضی سے آرٹیکل ختم کر دیتے ہیں، نیا داخل کر. جس طرح یہ موجودہ جو بحران ہے یہ 100% بندیال صاحب اینڈ کمپنی نے پیدا کیا. پنجاب اسمبلی کو اگر نیچرل انداز میں چلنے دیا جاتا، اس میں جوڈیشل انٹرونشن سے ٹیلر میڈ حکومت نہ بنائی جاتی پرویز الہی کی، بلکہ جج میڈ نہ ہوتی، تو یعنی اسمبلی کے اراکین اس چیز کا فیصلہ کرتے جو انہوں نے پہلے کیا تھا، اس کو ڈسلاج کر کے پھر بندیال صاحب نے اپنی حکومت بنائی اور اس کو داماد کور نے پروٹیکٹ کیا. تو پھر یہ بحران نہ ہوتا، اس لیے کہ پھر اسمبلی آج بھی موجود ہوتی ہے. اگر ڈیزالو ہوتی تو ظاہر ایک پھر وہ صوبائی اور قومی وہ ان کی کنسلٹیشن ہوتی تو یہ کنفلکٹ نہ ہوتی. لیکن سلوٹ ہے ان ججوں کو کہ جنہوں نے اس ملک کو فی سبیل اللہ بحران جو ہے در بحران دیا ہے. اور اس بضد ہیں آپ بھی امیجن کریں نقوی صاحب جو ہیں وہ سیدھا سارا وہ رسا گیر جو ہوتے ہیں اس طرح کے، اور یہ ان کا تو تشدد بام ہوا ہے. باقی بھی بندیالسٹ اور داماد کورٹ جو ہیں وہ کم و بیش اسی طرح ہی ہیں. اس لیے کسی جج کی طرف سے اعلان یہ بات یعنی بند کمروں میں اگر ہوئی ہے تو ہوئی ہے. جیسے یہ سیاستدانوں کے متعلق آبزرویشن دیتے ہیں اور کھلے کھلے دیتے ہیں، ان کو بدنام کرتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہیں وغیرہ وغیرہ. اور آپ کو پتہ ہے یہ لوٹا کا لفظ بھی ججوں کی طرف سے ہی انٹروڈیوس ہوا ہے. تو چاہیے تو یہ نا کہ اب اپنے پیٹی بھائی کے خلاف بھی اسی طرح کی ٹرمز ایجاد کریں، اس طرح کا رواج دیں تضحیک آمیز الفاظ کا. لیکن ادھر کہتے ہیں ہم مقدس ہیں، اب ان کو توہین عدالت کا نوٹس ہونا چاہیے جی، کر لیں پھر پوری قوم کو توہین عدالت کا نوٹس. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابہام ہے کہ 90 دن، عام امپریشن یہ ہے 90 دن کے اندر، لیکن ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہوئے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 29 مئی 1988 کو اس وقت کے صدر ضیاء الحق مرحوم نے اسمبلی ڈیزالو کی، جنیجو صاحب کی، اور ظاہر ہے 4 صوبائی اسمبلی ہیں. اور پھر الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے تو وہ حادثہ ہو گیا. اور پھر 16 نومبر 1988 کو الیکشن ہوئے، کسی جج کو کوئی خارش نہیں ہوئی. یعنی آپ مئی اور نومبر میں تقریباً 6 مہینے بنتے ہیں، یعنی 90 دن سے ڈبل سے بھی زیادہ گزر گئے. اور پھر الیکشن ہوئے اور بالکل وہ ویلڈ سمجھے گئے. اس لیے کہ ایک آئین ہی میں یہ پروویژن ہے کہ کوئی ایسا کام جو ایک خاص اسٹیپولیٹڈ ٹائم میں ہونا ہے اس میں نہیں ہوا اور بعد میں ہوا ہے تو اس کو اس وجہ سے انویلیڈیٹ نہیں سمجھا جائے گا کیونکہ وہ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم نہیں ہوا. تو اس کو پھر ظاہر ہے اس کے تحت اس کو بھی یہی سمجھا گیا، انڈرسٹوڈ کیا گیا. تو بہرحال یہ ہے. اب پریزیڈنٹ صاحب نے ٹانگ کیسے اڑائی ہے؟ ایک تو انہوں نے پہلے خط لکھا چیف الیکشن، اور چیف الیکشن کمشنر یہی بات اسی پر اصرار کرتے ہیں، کورٹ میں بھی جا کے انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ گورنر کا کام ہے. اگر یعنی ان کی ریڈنگ یہ ہے کہ گورنر ڈیزالو کرے یا آٹومیٹک ڈیزالو، ہر صورت میں گورنر کا کام ہے کہ یہ ڈیٹ دے. جبکہ گورنر کا دوسرا سٹانس ہے کہ میں نے یہ ڈیزالو نے کی، میں کیوں ڈیٹ دوں. اب تیسرا فریق
یعنی پی ٹی آئی، اور جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں اور بعض ججز کو بھی خارش ہو رہی ہے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھی لگ رہا ہے کہ یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، حالانکہ اسی طرح کی پرووینز ہیں جہاں لکھا ہوا تھا کہ 14 دن یا اتنے دن کے اندر اندر اس پر عدم اعتماد پر ووٹنگ ہونی چاہیے، اور نہیں کروائی، اپنی مرضی کی ہے۔ وہاں پر انہیں کوئی یعنی کسی قسم کا پرابلم نہ ججوں کو تھا نہ ان کو تھا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ٹانگ اڑائی ہے اس سے آگے، کیونکہ آئین میں تو صرف پریزیڈنٹ کا رول، جس طرح گورنر کا صوبائی اسمبلی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، اس طرح پریزیڈنٹ کا رول آرٹیکل 48 کی کلاس 5 کے تحت ہے کہ ویئر دی پریزیڈنٹ ڈیزالوز نیشنل اسمبلی، تو نیشنل تو ڈیزالو نہیں ہوئی، لہذا اس کا کوئی رول نہیں ہے آرٹیکلز جو آئین میں لکھے ہیں ان کے مطابق۔ اب ایک اور جگہ ہے، ایک ہے الیکشن ایکٹ 2017، اس کا سیکشن یا دفعہ 57 ہے، اور اس کی جو ذیلی دفعہ 1 ہے اس میں یہ بات موجود ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ ان کنسلٹیشن ود چیف الیکشن کمیشن ود دی الیکشن کمیشن، یعنی الیکشن کمیشن سے مشاورت کے بعد ایک تاریخ دے گا جنرل الیکشنز کی، اور آرٹیکل یہ متعلقہ جو آرٹیکلز ہیں 105 اور 48 آئین کے، ان کو ملایا جائے اس 57 سیکشن الیکشن ایکٹ 2017 سے اور پھر پڑھا جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب صرف اس صورت میں وہ ریلیونٹ ہیں اگر قومی اسمبلی بھی ڈیزالو ہو، ادروائز نہیں ہے، اور وہ بھی ان ہز اون کیپیسٹی نہیں ہے، یعنی ایز اے پریزیڈنٹ ایکسکلوسیولی نہیں، وہ مجبور ہیں، قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن سے کنسلٹ کریں پھر تاریخ دیں، جبکہ انہوں نے نہیں دی۔ اب کیونکہ پہلے تو صوبائی اسمبلی میں وہ دے ہی نہیں سکتے، اور پھر بغیر الیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن کے نہیں دے سکتے، لیکن بہرحال انہوں نے دی ہے۔ اگر انہیں یہ غم ہے کہ 90 دن والا آئین سے انحراف ہے تو پھر یہ بھی انحراف ہے، وہ تو ابھی ہونا ہے، اور انہوں نے پہلے انحراف کر دیا ہے کہ الیکشن کمیشن سے پوچھا نہیں، ان کو کنسلٹ نہیں کیا، اور اپنی مرضی سے آربیٹریلی ایک تاریخ دے دی ہے۔ لہٰذا ظاہر الیکشن کمیشن نے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ ریلیونٹ معاملہ نہیں ہے، پریزیڈنٹ کا یہ کام نہیں ہے، اور ان کا یہ نقطہ نظر ہے کہ وہ اٹارنی جنرل سے بھی مشورہ کریں گے اور قانونی ماہرین سے۔ اچھا، اس میں بھی مزے کی بات ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کورٹ سے پوچھیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ بندیال اور داماد کورٹ تو زہر علوی کی طرح ہی خان صاحب قذاب کے ٹاؤٹ ہیں، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے پوچھیں گے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، وہ بھی بندیالسٹ کا یعنی گویا اسے بھی یہی سمجھا جاتا ہے، وہ مرحوم صدر الہی کے پوتے ہیں، شہزاد الہی جو اٹارنی جنرل ہیں، تو وہ بھی اللہ لوگ کی ہیں، ظاہر ہے، یعنی کسی ریڑھ کی ہڈی والا سلسلہ نہیں ہے، وہ یقیناً جس طرح متعلقہ کوارٹرز جہاں سے وہ انیشیٹ ہوا ہے ان کا نام، جن کی گڈ ول سے ان کے مطابق ہی دیں گے۔ تو اب ظاہر ہے سکندر سلطان راجہ ایک طرف الیکشن کمیشن یعنی ان کی سربراہی میں ان کا نقطہ نظر ہے، ایک طرف علوی اینڈ عمران قذاب کا نقطہ نظر ہے، اور ایک طرف آئین کا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس میں کیا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ تو دوسری طرف پریکٹیکل کمپلیکیشنز یہ ہیں کہ حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ کنگلی ہے، ظاہر ہے الیکشن کمیشن بغیر پیسے کے الیکشن نہیں ہو سکتے، اور پھر کمپلیکیشن یہ ہے کہ سیکیورٹی ارینجمنٹ کے لیے متعلقہ ادارے جو ہیں انہوں نے بھی انکار کیا ہے کہ ہم بھی نہیں پرووائڈ کر سکتے۔ اب جج صاحب کہتے ہیں کہ آپ 90 دن میں الیکشن کروائیں سپوز، تو پھر جج صاحب کو ڈنڈا دے کروا لیں تو سے ہر اپنا پول دے سامنے۔ تو بہرحال یعنی یہ صورتحال ہے، الٹیمیٹلی ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے، یعنی اگر بالفرض 90 دن گزر بھی جائیں تو کورٹ لگا بھی لے، یعنی طاقت لگا بھی لے، آرٹیکل 6 کا سپوز وہ تذکرہ کرتے ہیں، آرٹیکل 6 میں اگر کسی کے خلاف کوئی کارروائی ہونی ہے تو وہ حکومت پاکستان کر سکتی ہے، وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں کر سکتا۔ پھر اسپیشل ٹرائبیونل بنتا ہے، اس کی ظاہر ڈیٹیلڈ پھر باتیں ہیں، پھر نقوی صاحب اس میں آتے ہیں، وہ ٹرائبیونل کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر وہ بھی بنے تو پہلے تو پھر علوی اور سابق اسپیکر اسمبلی اور سابق یعنی وزیر اعظم عمران خان قذاب، وہ ان پر پہلے لاگو ہوگا نا، انہوں نے پہلے ان کی بربادی کی ہے۔ لیکن یہ سارے ifs اینڈ بٹس میں
اور حکومت اگر اس بات پر مصر رہی کہ انہوں نے تعاون نہیں کرنا اور گورننس بھی رہے تو پھر جتنا جی چاہے عدالت بھی کر لے الٹیمیٹلی یہ ڈیلے ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں، یہ تو ہمارا ظاہر تخمین و ظن ہے، گمان ہے، تو کیا اس بحر کی تہ سے کیا اچھلتا ہے. اجازت دیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.